السلام علیکم شہزادی، امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم جانیں گے کہ افسانہ جو ہے اس کا پلاٹ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ افسانہ کسے کہتے ہیں۔ کسی ایک واقعہ کو کہانی کی شکل میں بیان کرنے کا نام افسانہ ہے۔ افسانہ کی تعریف تو مکمل ہوگی، یعنی کہ ہم نے کسی ایک واقعہ کو لینا ہے اور اس کو ایک کہانی کی شکل میں بیان کرنا ہے تو اس کو ہم افسانہ کہیں گے، یعنی ایک واقعہ کی کہانی جو ہے یہ افسانہ ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ پلاٹ کیا ہے، پلاٹ کی کیا تعریف ہے۔ افسانہ میں واقعات کی ترتیب کو پلاٹ کہتے ہیں، کہ افسانہ میں جو پلاٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ واقعات کی جو ترتیب ہے اس کو پلاٹ کہتے ہیں۔ آگے ہم اگر ایک سوال ہے جو اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے، سوال یہ ہے کہ افسانہ چونکہ زندگی کے کسی ایک پہلو کو بیان کرتا ہے تو اس میں واقعات کی ترتیب کہاں سے آ گئی، یعنی کہ جو واقعات کی ترتیب ہے، پلاٹ ہے افسانہ میں، وہ کہاں سے آ گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے واقعہ کے کچھ خاص اجزاء ہوتے ہیں، ان کو ترتیب میں پیش کرنا پلاٹ کہلاتا ہے۔ اب اجزاء تو ہیں کسی افسانہ کے، چھوٹے چھوٹے جو اجزاء ہیں ان کو ترتیب سے پیش کرنا جو ہوتا ہے، ترتیب سے ہم جو لکھتے ہیں ان واقعات کو، وہ پلاٹ ہے۔ تو میں یہاں پہ آپ کو سعادت حسن منٹو کے ایک افسانہ ہے منظور، اس کی مثال دیتی ہوں۔ اختر جو ہے وہ ایک ہسپتال میں جاتا ہے، پھر اختر کی ملاقات ہوتی ہے منظور کے ساتھ، پھر آہستہ آہستہ ان کی دوستی آپس میں ہوتی ہے، یعنی اختر اور منظور کے آپس میں دوستی ہوتی ہے۔ پھر جو اختر ہے وہ منظور کی بیماری کے بارے میں جانتا ہے، بیماری کی وجہ کو جانتا ہے، پھر بیماری کی وجہ سے جو پیش آنے والے اس کے ساتھ حالات ہیں ان کو جانتا ہے، کہ جیسے کہ منظور جو ہے اپنی بیماری، اپنا علاج کروانے کے لیے اپنا گھر بیچ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ پھر آخر میں جب وہ اپنی ساری چیزیں جان جاتا ہے، پھر منظور کی وفات ہو جاتی ہے، یعنی اختر یہ ساری چیزیں جانتا ہے اور پھر منظور کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھنے میں تو ایک افسانہ ہے، لیکن اس میں بھی واقعات کی ترتیب ہے، اور واقعات کی اسی ترتیب کو ہم پلاٹ کہتے ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے اختر ہسپتال میں گیا، یہ نہیں کہ منظور پہلے فوت ہو گیا اس کے بعد منظور نے اس کے ساتھ یہ ساری باتیں کی اور پھر اختر ہسپتال میں جا رہے، نہیں، بلکہ ترتیب وائز ہر چیز جائے گی، ترتیب کے ذریعے جائے گی۔ جیسے کیا ہے کہ اختر کا ہسپتال جانا، پھر منظور سے اس کی ملاقات ہونا، پھر منظور سے ملاقات کے بعد اس کی دوستی ہوئی، اور دوستی کے بعد اس کو منظور کی بیماری کے بارے میں اور منظور کے اوپر جو گزرنے والے حالات تھے بیماری کے دوران ان کے بارے میں پتہ چلا۔ اب یہ تو نہیں کہ منظور نے اپنا گھر پہلے بیچ دیا اور بیماری اس پہ بعد میں نازل ہوئی، نہیں، پہلے بیماری نازل ہوئی اور بیماری کی وجہ سے اس نے اپنا گھر بیچا اور اینڈ پہ وہ بیماری کتاب نہ لا سکا اور مر گیا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ مکمل ایک ترتیب کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ ہے پلاٹ۔ کسی افسانہ میں اگر پلاٹ ہوگا تو وہ اسی طرح سے ہوگا، یعنی کہ ہے تو ایک ہی واقعہ کے بارے میں، کہ منظور جو ہے وہ منظور کے بارے میں ہے اور منظور جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا ہے، لیکن اختر کو ان سب چیزوں کا علم کیسے ہوا ہے اور اختر نے یہ سارا افسانہ کس طرح سے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے اس نے بتایا ہے کہ میں ہسپتال گیا، میرے ساتھ مجھے پھر وہ منظور جو ہے وہ ملا اور پھر میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، پھر مجھے منظور کی بیماری کے بارے میں پتا چلا، پھر اس کے جو کام، اس کو بیماری کے اوپر جو اس کا خرچہ آیا تھا اس کی وجہ سے اس کو گھر بیچنا پڑا اور مجھے اس کی گھریلو حالات کا پتہ چلا، پھر میں یہ سب جب چیزیں جانی میں نے اس کے بارے میں، تب تک جو ہے منظور کی وفات ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں مطلب ایک مکمل ترتیب سے چل رہی ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو اگزامپل دے دی، اب آپ سبھی کو میرے خیال میں افسانہ کا جو پلاٹ ہے، افسانہ کا پلاٹ کس طرح سے لیتے ہیں وہ سب سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی افسانہ کو لکھنے سے پہلے اس کا پلاٹ، اس کی کردار نگاری، منظر نگاری، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو لکھ لینی چاہیے، پھر ہم بہترین افسانے کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری بات کیا ہے کہ پلاٹ کی اقسام کیا ہے، کہ پلاٹ اب بہت ساری قسموں کے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ جو میں بیان کروں گی وہ آپ کو پلاٹ کی 4 اقسام بتاؤں گی۔ پہلی قسم ہے سادہ پلاٹ۔ اگر ہم سیدھے سادے انداز میں پلاٹ کو بیان کر دیتے ہیں تو وہ ہوگا سادہ پلاٹ، جس طرح سے کہ یہ میں نے اوپر جو آپ کو سعادت حسن منٹو کا افسانہ منظور بتایا تھا، اس کو اگر میں اگزامپل لیتی ہوں تو اختر ہاسپٹل گیا، منظور سے اس کی ملاقات ہوئی، منظور سے دوستی ہوئی، منظور کی بیماری کے بارے میں، اس کے گھر بیچنے کے بارے میں پتہ چلا اور منظور کی وفات ہو گئی۔ یہ بالکل سادہ پلاٹ ہے، اس میں کوئی بھی گھوم گھما کے کوئی بھی چیز نہیں آئی،
کہ منظور پہلے اختر ہسپتال گیا، اس کی ملاقات پہلے کسی اور سے ہوئی، اور اس کے ذریعے اس نے منظور کے ساتھ ملا اختر، اور پھر اس کو منظور نے اس کو اپنی بیماری کے بارے میں نہیں بتایا بلکہ کسی اور نے بتایا، تو یہ جو ہے یہ ہوگا پوچیدہ پلاٹ۔ لیکن یہ ساری چیزیں کیونکہ ساری چیزیں سیدھی سیدھی آئیں، جیسے اختر ہسپتال آیا، منظور سے ملاقات ہوئی، منظور سے دوستی ہوئی، منظور کی بیماری ہوئی، اور منظور کا گھر بیچنا اور پھر وفات، تو یہ کیا ہے، سادہ پلاٹ کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس کے بعد میں نے پیچیدہ پلاٹ کی بھی، اسی پلاٹ کو میں نے پیچھے آپ کو اس پلاٹ کی پیچیدہ مثال بھی دے دی کہ اگر پیچیدہ پلاٹ ہوگا تو وہ کس طرح کا ہوگا، اور پیچیدہ پلاٹ کی کچھ اہم خاصیت ہوتی ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایسا پلاٹ جس کو قاری آسانی سے نہ سمجھ سکے، ٹھیک ہے، اور ایسے واقعات کی ترتیب جو پیچیدہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے اگر ہم کوئی ڈرامہ یا ناول دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم لوگوں کو اگر ہم پیچھے والی قسط دیکھی ہے، ہمیں آگے والی قسط نہیں سمجھ آئی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ پلاٹ پیچیدہ ہے۔ لیکن اگر ہم پہلی قسط دیکھ کے ساری چیزوں کے بارے میں اندازہ لگا لیں گے تو وہ کیا ہے؟ وہ سادہ پلاٹ ہے۔ جیسے اگر ہم سعادت حسن منٹو کے افسانے کے بارے میں پڑھیں تو جب ہم منظور سے اس کی ملاقات، دوستی اور پھر بیماری کا ذکر آئے گا تو ہمیں ساتھ ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ ساری چیزیں اس کے بارے میں آ رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم کوئی اور دیکھتے ہیں تو گھوم گھما کے اگر ساری چیزیں آتی ہیں تو وہ پھر پیچیدہ پلاٹ ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری مثال ہے غیر منظم پلاٹ کی۔ ایسا پلاٹ، میں اس کی غیر منظم پلاٹ کی اب آپ کو ڈیفینیشن بتا رہی ہوں، تعریف بتا رہی ہوں، جب ایک پلاٹ میں واقعات کو صحیح ترتیب نہ دیا جائے، یعنی ایک واقعہ دوسرے واقعہ سے الگ ہو، تو یہ غیر منظم پلاٹ ہوگا۔ جیسے کہ اگر میں سعادت حسن منٹو کے اسی افسانے کو خود اپنے الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ غیر منظم پلاٹ کس طرح سے ہوتا اگر سعادت حسن منٹو اس کو اس طرح سے لکھتے، جیسے وہ سب سے پہلے لکھتے کہ اختر ہسپتال گیا، پھر اس کے بعد وہ اختر کی پرانی یادوں کا ذکر کرنا شروع کر دیتے، اور اس کے بعد اختر ہسپتال گیا ہے تو کس وجہ سے گیا وہ بتایا ہی نہ ہم لوگوں کو جاتا، اور اختر پرانی یادوں میں کھو جاتا، اور وہاں سے پھر وہ واپس جب ہوش میں آتا تو وہ اٹھ کے ہسپتال سے کہیں اور چلا جاتا اور بعد میں ہسپتال آتا، اور پھر یہ ہوتا، مطلب کہ اس کو گھما گھما کے اور ہر چیز دوسری چیز سے مختلف ہو جاتی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک ایسا پلاٹ تھا جو غیر منظم تھا، جس میں نہ تو شروع کا بتایا گیا، نہ اینڈ کا بتایا گیا، نہ اس میں کیا کس طرح سے وہ چیزیں جا رہی ہیں اس کا نہ بتایا گیا ہوتا۔ یا غیر منظم پلاٹ کی میں آپ کو ایک اور بھی مثال اسی افسانہ کے ذریعے دیتی ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں پتہ چلتا کہ منظور نے اپنا گھر بیچ دیا ہے، پھر وہ فوت ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم جانتے کہ اختر ہسپتال گیا تھا، اس کے بعد ہم جانتے کہ منظور کی بیماری کی وجہ کیا تھی، پھر ہم جانتے کہ منظور کی اور اختر کے آپس میں دوستی کس طرح سے ہوئی، اور ڈرامہ وہ ہمارا ناول افسانہ ختم ہو جاتا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک غیر منظم پلاٹ تھا، ٹھیک ہے، کہ جس میں جب قاری پڑھتا ہے تو اس کو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ پہلے کیا ہوا بعد میں کیا ہوا، اور اتنی وہ کمپلیکس سچویشن آ جاتی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ چل کیا رہا ہے افسانے میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ غیر منظم پلاٹ کی مثال ہے۔ اس کے بعد منظم پلاٹ کیا ہے؟ جس میں واقعات کو منظم اور ٹھیک طریقے سے ترتیب دیا جائے، یعنی واقعات میں وحدت کا تاثر موجود ہو۔ اور یہ جو ہے سعادت حسن منٹو کا افسانہ، یہ ایک تو سادہ پلاٹ کی بھی مثال ہے، دوسرا منظم پلاٹ کی بھی مثال ہے۔ کس طرح سے منظم پلاٹ کی مثال ہے کہ واقعات مکمل ترتیب کے ساتھ ہے، اختر کا ہسپتال جانا، پھر منظور سے اس کی ملاقات کا ہونا، پھر منظور سے دوستی ہونا، پھر منظور کی بیماری کا پتہ چلنا اختر کو، پھر منظور نے اپنا جو گھر بیچا اس کے بارے میں اس کو جاننا، پھر منظور کی وفات کے بارے میں جو اختر جانتا ہے، وہ ساری چیزیں۔ یہ کیا تھا؟ پھر منظم پلاٹ کی مثال تھی۔ اب منظم جو پلاٹ ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے جان لیا، غیر منظم پلاٹ کے بارے میں بھی جان لیا، اور ہم لوگوں نے سادہ پلاٹ کے بارے میں بھی جان لیا۔ اب ایک اور قسم ہے جو ہے کہ یہ پانچویں قسم ہے۔ بیسیکلی پلاٹ کی 4 اقسام ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک پانچویں قسم ہے۔ یہ کس طرح سے؟ یہ ماڈرن جو رائٹرز ہیں، ماڈرن مصنف ہیں، جو جدید دور کے 20ویں صدی کے رائٹرز ہیں، وہ اس طرح سے بھی پلاٹ کو ترتیب دیتے ہیں۔ اب میں اس کے بارے میں بتاتی ہوں
ضمنی پلاٹ ہوتا ہے یہ. اس پلاٹ کی دو جو ہے وہ دو پلاٹ کو آپس میں جوڑ کے یہ پلاٹ بنتا ہے. اس پلاٹ کے مطلب دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے مرکزی پلاٹ اور دوسرا ہوتا ہے جو پلاٹ مرکزی نہیں ہوتا. اب میں جو مرکزی پلاٹ ہے وہ کیا ہوگا، اصل چیز جو افسانہ میں بیان کی گئی ہے وہ ہوگی. میں اس کی آپ کو پہلے مثال دیتی ہوں، پھر میں بتاتی ہوں کہ جو پلاٹ ہے وہ کس طرح کا ہوگا. فرض کریں میں ایک آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. ایک افسانہ ہے عبداللہ عباس، ٹھیک ہے. یہ اس کا رائٹر ہے اور سیاہ فام افسانے کا نام ہے. اس کی میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں. عبداللہ جو ہے وہ ایک مزدور بچہ تھا. پہلے رائٹر نے عبداللہ کے بارے میں بتایا کہ عبداللہ ایک مزدور بچہ ہے، وہ ایک غریب سے گھر میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہ رہا ہے. اس کے بعد اس نے پھر عبداللہ کا جو ہے اتنا بتا کے بس کر دیا. پھر محلے کی ایک عورت کا بتایا کہ محلے کی ایک عورت ہے سکینہ، وہ اس طرح سے ہے، یہ ہے وہ ہے. اس کی پھر مشکلات، اس کی خوشیاں، اس کی سارا مطلب اس کے بارے میں مکمل تفصیل دی. اور پھر آگے جا کے اس نے عبداللہ کو اور جو سکینہ عورت ہے ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیا. اور جب وہ آپس میں دونوں جڑ گئے تو پھر ان کی سٹوری آگے سے شروع ہوئی، ٹھیک ہے. اور جو وہ ان کی سٹوری آگے سے پھر شروع ہوئی، ٹھیک ہے، وہ مرکزی پلاٹ ہے. شروع میں دونوں سمجھ لیں کہ دونوں دو حصے ہیں اس پلاٹ کے، ایک مرکزی پلاٹ ایک دوسرا پلاٹ. اور جو دوسرا پلاٹ ہے اس میں اس نے اس کا بھی انٹرو کروایا، اس کا بھی انٹرو کروایا، اس کی سکینہ کی بھی اب اس کی زندگی کے بارے میں بتایا. اور جو کس کا نام ہے عبداللہ ہے مزدور بچہ ہے، اس کی زندگی کے بارے میں بھی بتایا. جب وہ دونوں کی زندگی میں کے بارے میں رائٹر نے بتا دیا، اس کے بعد اس نے ان دونوں کو آپس میں جوڑ کے ان کی کہانی کو بیان کیا اور پھر وہاں پہ مرکزی پلاٹ آ گیا. یہ تھی مکمل افسانہ کے لحاظ سے پلاٹ کیا ہے وہ، ٹھیک ہے. اور چینل کو آپ سبھی سبسکرائب کر لیں. آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں اور بھی کافی ویڈیوز لیکچرز اپلوڈ ہوتے رہیں گے اردو ادب کے لحاظ سے بھی. اور جو مسٹیکس رائٹر کرتے ہیں میں جلد اس کی بھی ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنے والی ہوں. جو زیادہ رائٹرز مسٹیکس کرتی ہیں جن کی وجہ سے ان کی سٹوریز پبلش ہونے سے رہ جاتی ہیں یا ان کی رائٹنگ جو ہے وہ زیادہ فیمس نہیں ہوتی، زیادہ پسند نہیں کی جاتی، تو وہ کیا کیا غلطیاں کرتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. تو مجھے اجازت دیں. اللہ آپ سبھی کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.